بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کو جن قابو کرنے کا، موکل قابو کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ ایک پیر کے پاس یا ایک جادوگر کے پاس، جو بھی وہ تھا، اس کے پاس گیا اور کہا پیر صاحب مجھے شوق ہے موکل قابو کرنے کا، جن قابو کرنے کا، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا چلہ بتائیں کہ موکل جن جو ہے میرے کنٹرول میں آ جائے۔ تو اس پیر نے کہا کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اس شخص نے کہا کہ میں کروں گا، میرے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، میں یہ کر لوں گا۔ پیر نے اسے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، فلاں جنگل میں چلے جاؤ، ایک دائرہ اپنے ارد گرد کھینچ لو، ایک حصار کھینچ لو، ایک سرکل بنا لو، تم نے پھر اس دائرے کے اندر رہ کے وہ رات کو وظیفہ کرنا ہوگا۔ جب تک دائرے کے اندر رہو گے، جب تک اس سرکل کے اندر رہو گے، جب تک اس حصار کے اندر رہو گے، تو تمہارا وظیفہ چلتا رہے گا، اور 40 دن تم نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن اگر تم اس وظیفے کے دوران اس دائرے سے نکل آئے، اس حلقے سے نکل آئے، اس حصار سے نکل آئے، تو پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو۔ تو وہ تمہیں جو ہے جب تم وظیفہ کرو گے رات کے وقت، تو تمہیں جو ہے ڈراؤنی قسم کی شکلیں آئیں گی، کبھی بھیڑیے، کبھی کتے، کبھی شیر، کبھی ڈراؤنی قسم کی بلائیں، ایسی چیزیں آئیں گی جو تمہیں ڈرائیں اور وہاں سے بھگانے کی کوشش کریں، لیکن تم نے جمے رہنا ہے۔ اور اگر تم جو ہے 40 دن تک مسلسل یہ کام کر لیا، تو پھر موکل تمہارے قبضے میں آ جائے گا، اور اگر نہ کیا تو پھر جو ہے نہیں ہو سکے گا۔ خیر اس نے وہ کام شروع کر دیا، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن گزر گیا۔ تو اب جناب رات کو جب وہ وظیفہ کرے تو کبھی جو ہے اس کے دائرے کے کتے آ جائیں، اسے بھونکنے لگ جائیں اسے، لیکن وہ حلقے کے اندر، اس حصار کے اندر کوئی نہ آ سکے۔ بار بار سے جو ہے وہ کبھی رات کو شیر آ جائیں، کبھی بھیڑی آ جائیں، لیکن وہ اپنے اس پہ جمع رہا، ڈٹا رہا، اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، آنکھیں بند کر کے وہ وظیفہ پڑھتا رہا۔ اور جو ہے وہ کبھی سانپ آ گیا، اب اس نے ان کی طرف توجہ نہ دی، اپنے وظیفے کی طرف لگا رہا۔ کرتے کرتے 39 دن ہو گئے۔ 39ویں رات کو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اونٹ کی مہار، اونٹ کی رسی پکڑ، اوپر جو ہے اس کی اونٹ کی وہ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے اس کے ایک عورت ہے، اس نے بہت بڑی دیگ سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کے جو ہے حصار کی طرف، حلقے کی طرف، سرکل کی طرف آ رہے ہیں۔ اونٹ پہ 2 بچے سوار ہیں، اس کی جو رسی ہے وہ اس بندے نے پکڑی ہوئی ہے، اور عورت نے پیچھے ایک بہت بڑی دیگ اٹھائی ہوئی ہے۔ آتے آتے اس نے جو ہے بالکل اس کے حلقے کے قریب، اس کے دائرے کے قریب ایک قلعہ لکڑی کا وہ ٹھونک دیا، اور اس سے جو ہے رسی باندھ دی اور اونٹنی کو بٹھا دیا۔ اس عورت نے جو ہے بڑے بڑے پتھر اکٹھے کر کے ایک چولہا بنایا، اور اس کے اوپر وہ دیگ رکھ دی، نیچے آگ جلا دی۔ تو اب اس نے کہا کہ یہ اس میں کیا پکاؤں، چمچہ ہلایا اور کہا کیا پکاؤں۔ تو اس شخص نے، وہ جو اونٹ پہ 2 بچے تھے، ان کی گردنیں مروڑی اور بازو علیحدہ کیے، ٹانگیں علیحدہ کی، اور اس دیگ میں ڈال دیے۔ نیچے آگ جل رہی ہے، اور وہ اندر بچے اس نے دونوں جو ہے چیر پھاڑ کر اندر ڈال دیے۔ اب یہ بندہ وہ دیکھ رہا ہے، تو اس عورت نے چمچہ لایا اور اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں بنا۔ اس نے اونٹ کی گردن مروڑی اور اس کی ٹانگیں جو ہے علیحدہ کیں، اور اس کو بھی چیر پھاڑ کر جو ہے اس دیگ کے اندر ڈال دیا۔ اس عورت نے پھر چمچہ ہلایا، اس نے کہا کچھ نہیں بنا، ایسا کچھ نہیں۔
اس نے اب تو کوئی بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اس عورت نے اشارہ کیا کہ وہ جو بیٹھا ہے، اس شخص کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو بیٹھا ہے. جب وہ شخص اس کی طرف بڑھا تو وہ ہیبت اس پہ طاری ہو گئی، اور جو فوراً اس حصار سے، اس حلقے سے نکل کر بھاگا، اور بھاگ کے جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کا جو وظیفہ تھا یا وہ چلہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا. اب یہاں تک یہ قصہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. اب آگے جو اس کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں اور جو دنیا کے حالات ہیں ہمیں ڈراتے ہیں کہ جب دین پہ چلو گے تو یہ بگڑ جائے گا، وہ بگڑ جائے گا، اللہ کے راستے میں نکلو گے تو پیچھے سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، نوکری چلی جائے گی. لیکن یہ وہی شکلیں ہیں، ڈرانے والی ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ایک آدمی دین پر چلتا ہے تو کہتا میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ صرف ڈرانے والی ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو قصہ سنایا میں نے موکل والا، یہ کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے اور ایسے بھی سنا ہے، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. ایک اور بھی آپ کو میں اس کے بارے میں ایک دو سنا دیتا ہوں کہ ایک اٹک کا ہے، ڈاکٹر غلام جیلانی برق، اس کی کتاب میں لکھا ہے، اور مولانا طارق جمیل نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کو ایک عورت کے ساتھ عشق ہو گیا، ایک جوان کو ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا. وہ ایک جادوگر کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ بنا دو، کوئی ایسا دم کرو کہ وہ عورت میرے قبضے میں آ جائے میرے ساتھ. تو اس نے کہا کہ میرے تعویذ اور میرا جو وہ ہے وہ جادوگر تھا، وہ جو ہے اس نے غلط وہ چلہ کشی کی ہوئی تھی. تو اس نے کہا میرا جادو اور میرا تعویذ اس پہ اثر کرتا ہے جس کے اندر ایمان نہ رہو، جس کے اندر ایمان نہ ہو. تم 40 دن تک جو ہے سارے غلط کام کرو، برے کام کرو، نیکی کا بالکل کوئی کام نہ کرو، شیطانی کام کرو. اب جب تم 40 دن تک نیکی بالکل کوئی کام نہ کیا اور سارے شیطانی کام کیے، برائی والے کام کیے، تو تمہارے اندر سے ایمان نکل جائے گا. پھر میرے پاس آنا، پھر میں وہ تمہیں تعویذ بنا کے دوں گا جس سے تمہارا مقصد حل ہو جائے گا. اب وہ اس آدمی نے جو ہے 40 دن تک وہ برے کام کرتا رہا، نیکی کا کوئی کام نہ کیا. 40 دن کے بعد اسی جادوگر کے پاس آیا. اس نے پوچھا کوئی نیکی کا کام تو نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا بالکل کوئی نہیں کیا. تو اس جادوگر نے جو ہے وہ جو اپنا تعویذ تھا یا جو بھی جادو کرنا تھا وہ کیا، تو اس کا اثر نہیں ہوگا. اس کو معلوم ہو جاتا تھا اثر ہوا ہے یا نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے تم نے کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کیا ہے، اس لیے میرا جادو، میرا تعویذ جو ہے اس نے اثر نہیں کیا. یاد کرو کیا کیا تھا تم نے، کچھ نہ کچھ تم نے کیا ہے. تو اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر سوچتا رہا. اس نے کہا 40 دنوں میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں. ہاں ایک دفعہ راستے میں جا رہا تھا تو آگے سے ایک راستے میں چھوٹا سا پتھر آ گیا راستے میں، تو میں نے اس کو ٹھوکر مار کر ایک طرف ہٹا دیا کہ جو ہے کہ کسی کو چوٹ نہ لگ جائے. اس نے کہا ہاں بس یہی تیرا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے ایمان کو باقی رہنے دیا، تیری حفاظت کی. اللہ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تیرے ایمان کو باقی رکھا. اب تو جو ہے توبہ کر اور میں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ ہمارے جو ہے ذرا سی نیکی کو بھی جو ہے ایمان کے 100 حدیث میں آتے ہیں ایمان کے 100 حصے ہیں، اور سب سے کم تر یہ ہے کہ راستے سے کسی نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا. تو میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں جو ہے کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور کامیابی کے لیے اللہ نے جو ہے اپنے احکام دیے ہیں. دیکھیں ذرا سی بات بھی اللہ نے اس ایمان کو جو ہے قائم رکھا. اسی طرح ایک اور آدمی کو جو ہے موکل جو ہے وہ جو ہے اسم اعظم کا شوق پیدا ہوا. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے
اس نے ایک شخص سے درخواست کی جس کو اس میں اعظم آتا تھا کہ جو ہے مجھے سکھا دے تاکہ مجھے بھی آسانی ہو جائے. تو بڑی اس نے منتیں کی. آخر اس نے کہا فلاں جنگل میں چلے جاؤ، اس ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے شام کو دیکھنا کیا ہوتا ہے، وہ آ کے مجھے بتانا. وہ وہاں پہ بیٹھ گیا، دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، اس نے گدھے پہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. تو اس نے دیکھا کہ ایک جنگل کا سپاہی آیا، اس نے کوڑے سے جو ہے اس بندے کو بھی مارا اور وہ لکڑیاں بھی ساری چھین لیں، اور جو ہے اس طرح مارتے ہوا جو ہے اس کو بھیج دیا. اور وہ پھر بندہ جو ہے اس نے جب تماشا دیکھا اور دوسرے دن اس بندے کو جو اس میں اعظم جانتا تھا اس کو سارا ماجرا سنایا کہ ایسا ایسے ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ اسم اعظم میں نے اس بندے سے سیکھا تھا جس کو مار پڑ رہی تھی. آپ بتاؤ اگر تمہیں وہ اسم اعظم آتا تو تم کیا کرتے؟ اس نے کہا پھر میں یہی کرتا، اس کی وجہ سے اس کو بدوا دیتا. تو اس نے کہا کہ تم اس قابل نہیں ہوگی یہ کام سیکھ سکو. اسم اعظم تو جو ہے وہ نیکی کے لیے ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے، تم اس قابل نہیں. اللہ ہم سب کو جو ہے اس قابل بنا دے کہ ہم لوگوں کے لیے بھلائیاں اور نیکیاں کرنے والے بن جائیں.